जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे, सबसे पहले तो ये मैं दिखाना चाहूँगा अतीक मीर फाउंडेशन की जानिब से ये जहेज़ जो मुख्तलिफ ऐसी बच्चियों को दिया जाता है, ऐसे घरानों को दिया जाता है अतीक मीर फाउंडेशन की जानिब से जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जहेज़ की वजह से इन बच्चियों की शादियों में रुकावट होती है। तो अतीक मीर साहब हैं, उन्होंने अपनी एक फाउंडेशन बनाई हुई, उसकी जानिब से ये जहेज़ दिया जा रहा है। इसके लिए भी आप में कॉल करके रजिस्टर करा सकते हैं और यहाँ से आप ये जहेज़ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अतीक मीर साहब खुद भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। हमारे पास और भी जो है वो मुख्तलिफ NGOs या मुख्तलिफ फलाही इदारे जो हैं वो जहेज़ दे रहे हैं, जैसे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट है या और दूसरे ट्रस्ट हैं। तो आप हमें कॉल करके इस जहेज़ के लिए रजिस्टर भी करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं जिस घर में ये जहेज़ जाएगा अल्लाह ताला उस घर को शाद आबाद रखेगा और उस जोड़ी को सलामत रखेगा। बहरहाल नाज़रीन, आते हैं अपने जो एडवर्टाइजर्स हैं उनकी जानिब। मज़ेदार हलीम हाजी हनीफ साहब की जानिब से बाइक दी जा रही है। इसके अलावा हाशमी इस्पगोल की जानिब से बाइक दी जा रही है, और दोहा जूलर्स एयाज मोतीवाला साहब की जानिब से 2 बाइक्स ऑलरेडी दी जा चुकी हैं, और अब मजीद जो बाइक्स है, क्योंकि 10 बाइक्स का ऐलान किया है एयाज मोतीवाला साहब ने। दोहा जूलर्स के मालिक हैं, सियासी शख्सियत भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं। तो दोहा जूलर्स की जानिब से 10 बाइक्स हम इस रमज़ान मुबारक में देंगे, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में एयाज मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद भी होंगे। माजबी एयर कंडीशन मॉल पापोश नगर नाज़माबाद की जानिब से बाइक दी जा रही है। गोबीज पेंट्स की जानिब से मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। यूनिक की जानिब से बाइक दी जा रही है, ये आप देख रहे होंगे हमेशा का साथ यूनिक की जानिब से भी बाइक दी जा रही है। सैलानी मसाले आप ये देख रहे होंगे, ये सैलानी मसाले हैं, बड़े ज़बरदस्त इसकी स्पाइसेस और दूसरी चीज़ें। सैलानी मसालों की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं, बड़े गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, छोटे गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ फूड बस्ती मुगलिया का ताउन हमें हासिल है। फूड बस्ती मुगलिया की जानिब से आपको नाज़रीन ये भी दिखाएंगे कि ये एक अदद वॉशिंग मशीन भी दी जा रही है फूड बस्ती मुगलिया की जानिब से। ये वॉशिंग मशीन एक नहीं बल्कि 10 वॉशिंग मशीन हमारे पास हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। कमांडर बिल्डर, कल कमांडर साहब मौजूद थे, 2 बाइकें कमांडर साहब ने फरागदिली का मुजाहरा करते हुए 2 बाइक्स हमारे यहाँ से लोगों के लिए निकाली। कमांडर सिटी और कमांडर बिल्डर की जानिब से बाइक्स दी जा रही हैं। इसके अलावा ग्रोवाट प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये सोलर इन्वर्टर और जो सोलर पैनल्स हैं उसकी कंपनी है। मलका मसाले की जानिब से जो है गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें शहनशाह राइस, बड़े ज़बरदस्त राइस हैं। शहनशाह राइस की जानिब से ये देख रहे होंगे आप, ये राइस के पैकेट्स मौजूद हैं जो दिए जा रहे हैं। एनेक्स की जानिब से नाजरीन ठीक ठाक इनामात हैं, इसमें गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं। गोबीज पेंट्स की जानिब से भी मुख्तलिफ इनामात दिए जा रहे हैं, वाटर कूलर है, ट्रैवल बैग है, बहुत सारी चीज़ें। चेस की जानिब से बाइक्स दी जा रही हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि ग्रीन जो डिश वॉश लिक्विड है, बड़ा ज़बरदस्त, ये देखें आप, ये ग्रीन डिश वॉश लिक्विड भी आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा ये। और साथ साथ सॉफ्ट क्लिनजिंग हैंड वॉश भी है। तो ये जो है ना, सॉफ्ट क्लिनजिंग हैंड वॉश और ग्रीन डिश वॉश लिक्विड की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। फूड बस्ती मुगलिया का मैं बता चुका हूँ। डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का ताउन हमें हासिल है, उनकी जानिब से चीज़ें दी जा रही हैं। पांडा जो ये फिनाइल है पांडा, इसकी जानिब से ये देखें आप, पूरी एक रेंज है, इनकी जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। इग्लू आइसक्रीम की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स बच्चों के लिए रोज़ा खुशाई के मौके पर मुख्तलिफ आइसक्रीम्स के गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं। नेल्सन पेंट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। बटर ब्रेड्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। बटर ब्रेड्स बड़ा ज़बरदस्त, जाहिर सी बात है, कोई नाश्ता मुकम्मल नहीं होता या कोई स्नैक मुकम्मल नहीं होता जब तक डबल रोटी का इस्तेमाल ना किया जाए। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये तमाम गिफ्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। हम इस वक्त कॉल लेना चाहेंगे, हम देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी, मैं शमीम बात कर रही हूँ गुजरावाला से। शमीम गुजरावाला से बात कर रही हैं, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं आपकी ट्रांसमिशन रोज देखती हूँ, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चले मेरी बहन, बहुत अच्छी बात है, आप देखती हैं, अच्छा लगता है। आपने हमें कॉल भी की है। मुझे ये बताइएगा कि क्या करती हैं आप वैसे? मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ। सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, अच्छा। तो क्या कहते हैं, चले आप
پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہم آپ کو کوئی چھوٹا گفٹ NX وغیرہ کا یا کوئی اس کے لیے آپ جوابات دینا چاہیں گی یا موٹر بائک کے لیے جوابات دینا چاہیں گی؟ نہیں میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بائک جیتنا مطلب ان کے لیے بائک چاہتی ہوں. اوہو دیکھیں آپ کیا ماشاءاللہ محبت ہے آپ کی, آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے بائک لینا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کے لیے تنکا بھی لے کے آتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. پھر لے کے آتے ہیں وہ سامان آپ کے لیے؟ جی کیا لے کے آتے ہیں؟ چلے میں کہتی ہوں. کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ جی ابھی 3 سال ہو گئے. 3 سال میں سب سے بڑا گفٹ انہوں نے آپ کو کیا دیا, مجھے یہ بتائیے. موبائل فون دیا تھا. موبائل فون دیا تھا آپ کو بس؟ جی. کون سا والا, جو 1 2 3 والا ہوتا ہے یا ٹچ والا موبائل دیا؟ ٹچ والا دیا تھا. چلے ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے. چلیں یہ انہوں نے اپنے کام کے لیے دیا نا, تاکہ آپ کو ہر وقت کال کر کے. آپ کے لیے کیا چیز دی انہوں نے؟ نہیں کیونکہ مجھے ضرورت تھی اسی لیے انہوں نے دیا. چلے ماشاءاللہ. اسی فون سے آپ بات کر رہی ہیں؟ جی میں ابھی اسی فون سے بات کرتے ہوئے آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ہے ایک عدد موٹر سائیکل جیت جائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا میں آپ سے 5 سوال کروں گا, 5 سوالوں میں سے آپ نے 4 سوالوں کے درست جواب دینے ہوں گے. ٹھیک ہے بٹ آسان پوچھیے گا. 50 سوال پوچھوں؟ آسان پوچھیے گا. آسان سارے نہیں ہوں گے, آہستہ آہستہ مشکل ہوتے جائیں گے. دیکھیں جس طرح سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو پہلی سیڑھی آسان لگتی ہے, دوسری اور مشکل ہوتی ہے, تیسری, تو اسی طرح مشکل ہوتے جائیں گے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یونیک بائک کی جانب سے یہ موٹر سائیکل دی جا رہی ہے, اور اس کے لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. سب سے پہلا سوال تو بہت ہی آسان ہے. مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا, اس عشرے کی دعا کون سی ہے جو اس کے لیے خاص مصنون ہے؟ جی مجھے پتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں جواب درست مان لیتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بالکل درست جواب ہے. ایک سوال کا آپ نے درست جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ بھی آسان سوال ہے, دوسرا بھی. 4 سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے ہیں. مجھے بتائیے گا سورہ فاتحہ میں کتنی آیات آتی ہیں؟ جلدی بتانا ہے, اس میں ٹائم نہیں لگے. سورہ فاتحہ میں کتنی آیات آتی ہیں؟ علم شریف میں 7 آتی ہیں. 7 آیات آتی ہیں. بالکل درست جواب ہے. یہ آپ نے بالکل درست جواب دے دیا ہے, اور 2 سوالوں کے آپ درست جواب دے چکی ہیں. اور اب ہم آپ سے کرنا چاہیں گے تیسرا سوال, اور یہ تیسرا سوال میں آپ سے کرنا یہ چاہوں گا, کچھ غزوات کے بارے میں بات کر لیں. آپ تھوڑے ایزی پوچھیں نا. ہیں تھوڑی ایزی پوچھیں نا. تھوڑے ایزی پوچھیں. اچھا مجھے بتائیے کہ مدینہ سے قریب ایک پہاڑ واقع ہے, ٹھیک ہے, ایک غزوہ اس پہ پیش آیا تھا جو کہ مسلمانوں کی یعنی جو لشکر تھا, جو مسلمانوں کے سپاہی تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہیں کیا تھا, جس کی وجہ سے شکست ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ غزوہ کون سا تھا, اس کا نام کیا ہے اس غزوہ کا؟ سوال ریپیٹ کریں. ایک غزوہ جو کہ پیش آیا مدینہ منورہ سے چند مطلب اب تو وہ جگہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہی ہے, کھجور کے باغات بھی ہیں وہاں پہ, اس خاص طور پہ اس پہاڑ کے پاس, اس پہاڑ پہ ایک غزوہ ہوا. غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہو, اور جو مسلمانوں کی جو جماعت تھی اس میں سے ایک جو دستہ تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ پوری طرح عمل نہیں کیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا. اور اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ نے مجھے اس غزوے کا نام بتانا ہے. آپ مجھے آپشن دے دینا. آپشن دے دوں گا تو پھر آپ تو بڑے آرام سے بتا دیں گی. مجھے بتائیے, ورنہ میں آپ اگر نہیں دے پائیں گی تو چلیں کوئی بات نہیں, میں پھر اگلے سوال کی طرف جاؤں گا. دیکھیے سارے سوال آسان تو نہیں میں پوچھ سکتا نا, کچھ سوال آسان. غزوہ احد بالکل درست جواب ہے جی, کیا بات ہے, زبردست. آپ نے 3 سوالوں کے درست جواب دے دیے ہیں. اب آپ صرف 1 سوال کی دوری پہ ہیں, تو یہ میری بہن پہلے بتا دیتی ہیں, آپ اتنا سوچ کے, شاید میرے پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ آپ خود گھبرا گئی. احد کی پہاڑی ہے, اب مدینے میں آتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کھجور کے درخت اور کھجور کے باغات موجود ہیں, خاص طور پہ اجوا کے باغات موجود ہیں, اور وہاں پہ جو ہے نا مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا.
جو کہ جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور اس زمانے میں صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر، یعنی ابھی محبت کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ کچھ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے جو دانت تھے وہ بھی شہید کر لیے تھے، صرف یہ سوچ کے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا ہے تو کیوں نہ پھر میرا دانت کیسے سلامت رہ جائے، میں اپنا دانت بھی شہید کر لوں گا۔ یہ محبت تھی، یہ جذبہ تھا۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، دیکھیے میں باتیں اسی لیے بیسیکلی ہمارا مقصد جو ہے نا، یہ سوال و جواب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک معلومات پہنچے، لوگوں تک جو ہے یہ معلومات خاص طور پہ آپ لوگوں کے تھرو لوگوں تک پہنچے کہ کیا اسلامک ہسٹری کیا ہے، یا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم روشنی حاصل کرتے رہیں۔ چوتھا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا میری بہن، ٹھیک ہے، آسان سوال کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اس وقت مسجد حرام ہے، مسلمان سجدہ کرتے ہیں تو رخ کرتے ہیں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی جانب۔ اس سے قبل مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس میں درست جواب مانتا ہوں، یعنی مسجد اقصی بیت المقدس۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پہلے میں اس کی ہسٹری بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ کی اس وقت بائک کی کیا پوزیشن ہے۔ بیت المقدس جو ہے نا، یہ یعنی جو مسجد ذو قبلتین ہے، وہاں نماز پڑھائی جا رہی تھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب مسلمانوں کا جو سجدہ ہے وہ یعنی سجدہ کا یا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس یا مسجد اقصی نہیں رہے گی بلکہ اب مسجد حرام کی جانب سجدہ کریں گے۔ تو آپ یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے دوران ہی تمام لوگوں کو حکم دیا، اور تمام صحابہ کرام بغیر کوئی سوال کیے دوسری جانب پلٹ گئے۔ اور یہ مسجد آج بھی موجود ہے، زیارت کے لیے کھولی جاتی ہے، مسجد ذو قبلتین، جس کے معنی ہیں دو قبلوں والی مسجد، اور اس مسجد میں باقاعدہ دو ممبر موجود ہیں، ایک جو کہ مسجد اقصی کی جانب ہے اور ایک جو کہ مسجد حرام کی جانب ہے۔ بالکل درست جواب ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت بہت مبارک ہو میری بہن یونیک کی، یہ موٹر سائیکل آپ جیت چکی ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ، مطلب مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، خوشی کی بات تو ہے، یہ تو ہم سے آپ پوچھیں ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دے کے، لیکن آپ کو بھی بہت خوشی ہو رہی ہوگی مجھے اندازہ ہے، اور آپ سے زیادہ خوش آپ کے ہسبینڈ ہوں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے۔ لائن پہ رہیے گا، یہاں میں ایک بریک اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ لائن پہ رہیں اور اپنا جو نمبر ہے اور اپنی ڈیٹیلز ساری کنٹرول روم میں لکھوا دیں۔ کہیں نہ جائیے گا ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے سوال و جواب کا۔ یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک بائک اب ہم نکال چکے ہیں، اب ہم جو ہماری سیٹ پہ دوسرے انعامات موجود ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم صرف بائکس تو نہیں نکال سکتے، جو دوسرے انعامات ہیں ان کے لیے اب سوالات کروں گا۔ آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہیں، جتنے زیادہ سوالوں کے جواب دیں گے اتنا بڑا انعام میں آپ کو یہاں سے دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ مجھے کال پہ ہم دیکھیں گے ہمارے ساتھ اس وقت کون موجود ہے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں سربت بول رہی ہوں کراچی گلستان جوہر سے۔ سربت صاحبہ آپ کو ہم بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ میں گھریلو خاتون۔ اچھا، گھریلو خاتون ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہاں ہمارے سائٹ پہ جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے کون سی چیز آپ کو پسند آ رہی ہے جس کے لیے ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں؟ مگر ذرا سوال آپ میں آپ سامان بھی اپنی مرضی کا چوز کر رہی ہیں، پھر آپ کہہ رہی ہیں سوال بھی آسان کریں۔ پسند دے دیں مگر آپ سوال آسان کریں۔ سوال آسان کروں؟ رمضان کے ہیں، نماز ہے، آسان سوال کر لیں، مشکل نہیں کریں۔ مشکل نہیں کروں، چلیں آسان سوال آپ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال مجھے بتائیے نا، کیا چیز آپ کو کوئی یا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اینیکس کا جو گفٹ ہیمپرز ہیں، یا اس کے دیکھیں یہ الیکٹریکل اپلائنسز رکھے ہوئے، یہ دو سوالوں پہ میں دوں گا، یہ اس کو ذرا دکھا دیں۔ اگر بائک کا کر لیں تو آسان سے کر لینا، اس میں بائک دے دیں، مجید کے متعلق کر لیں۔ نہیں بائک تو میں ایک بائک ہم ابھی آپ کی کال ملنے سے پہلے ایک خاتون تھی جنہوں نے ہمیں گجرانوالہ سے کال کی تھی، ایک بائک آج ہمیں نکالنی تھی، یونیک کی ایک بائک ہم دے چکے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں، جو ہمارے پاس دوسرے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں اس کے لیے اب آج کی ٹرانسمیشن میں سوالات کیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا، آسان سوال ہی آپ کے لیے نکال رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو۔
जी 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 मुझे बताइएगा कि पहला तो मैं बहुत ही आसान सवाल कर रहा हूँ। आज से जो दूसरा अशरा रमजान मुबारक का शुरू हुआ है, इस अशरे को किस नाम से याद किया जाता है? दूसरा मगफिरत। ये पीछे से कौन बता रहा है, पहले मुझे ये बताएं आप। ये बच्चा छोटे बच्चे को पता है? नहीं हाँ। मैं बता रही हूँ, खुद ही बोल दिया। ओह देखें ना, नहीं मुझे इतनी मालूमात तो है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, एक सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम है मोहम्मद, महमूद। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि महमूद के माने क्या है? अगर आप मुझे करीब करीब भी बता देंगी तो मैं आपको जवाब। देखिए मोहम्मद से मिलते जुलते माने। हम्द के क्या माने होते हैं? महमूद के माने आप मुझे पहले बताएं, हम्द के क्या माने होते हैं, फिर आप महमूद के। अल्लाह ताला की तारीफ। ठीक है, अब मुझे महमूद के माने बताएं आपकी क्या हो सकते हैं? महमूद के माने भी तारीफ है। तारीफ तो है, लेकिन चले मैं जवाब दुरुस्त आपका मान लेता हूँ। तारीफ किए गए, महमूद के माने हैं तारीफ किए गए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और आपको एनएक्स की जानिब से मेरी बहन सरवत, ये आप देख लें, आपको हम एनएक्स की जानिब से ये उनका जो इलेक्ट्रिक, ये अपना जो हैंड चॉपर है, ये हम आपको दे रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सरवत आप अपना जो नंबर है वो हमारे पास नोट करा दीजिएगा ताकि हम आपको कॉल कर लें, आप यहाँ से आके अपना गिफ्ट कलेक्ट कर लें। आपको नाज़रीन बताते चलें कि मुख्तलिफ जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं उसके लिए हम सवालात कर रहे हैं। बाई का बांझ निकाल चुके हैं, इसलिए अब हम सवालात करना चाहेंगे अपने नॉर्मल गिफ्ट हैम्पर्स के हवाले से। अब देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रही हैं? मिसेस तारिक बात कर रही हूँ। मिसेस तारिक, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से। कराची से कॉल की है। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ हूँ। आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक और उसके दूसरे अशरे की भी बहुत बहुत मुबारक, तमाम उम्मत मुस्लिमों को भी। अच्छा जी, नहीं आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बहन। और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि पहला सवाल मैं आपसे करूँगा, कोई 2 सवाल आपसे किए जाएंगे, उसके बाद आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि सूरतुल बकरा मक्की सूरत है या मदनी सूरत है? सूरह बकरा मक्की सूरत है या मदनी? या मदनी सूरत है। हाँ जी। ऑप्शन होंगे? जी जी ऑप्शन होंगे। अब इससे ज्यादा तीसरा ऑप्शन तो मैं आपको दे नहीं सकता। सूरतें या तो मक्की होंगी या मदनी होंगी। अब मैंने आपसे ये पूछ लिया एक नहीं मेरी बहन, एक मिनट। अब दूसरा जवाब तो मदनी होता है, इसलिए मैं जवाब आपका दुरुस्त मान ही नहीं सकता। नहीं, मैं अभी कर रही थी, आपको बताने की कोशिश पूछ रही थी कि जवाब देने की। चले आपने मक्की सूरत बोल दिया, ये मदनी सूरत है। मक्की बोला नहीं अभी मैं। चले ठीक है। अच्छा मक्की नहीं है। चले आप दूसरा पूछ रहे किससे? मुझे एक बात ही बताइएगा, दूसरा सवाल आपसे करता हूँ। आसान सा, फर्स्ट टाइम मिली है तो मेरे आसान ही है। देखिए जो सवालात किए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से ऐसी भी चीजें होती हैं जो हम जिसका जिक्र करते हैं। सूरतुल बकरा में एक किस्म के खाने का जिक्र आया है जो हम अपनी मनोसलवा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। एक सवाल का आपने दुरुस्त जवाब दिया है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा और उसके बाद आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। मुझे बताइएगा कि कुरान मजीद की कौन सी 2 सूरतें हैं जो एक साथ नाजिल हुई हैं? ये जो हम पहले मेरी बहन मेरी बात सुन लें। आप ठीक पहुंच गई हैं। आपने सूरह फलक भी ठीक बता दिया है। अब आपने दूसरी सूरह बतानी है, लेकिन गलत ना बताइएगा। कुल में से ही है वो भी जी। सूरह नास। सूरह नास और सूरह फलक बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपने दिया है। और हम आपको गिफ्ट हैम्पर देना चाहेंगे। एक तो आपको शहनशाह राइस का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, ठीक है जी, और एक हम आपको मलका मसाले का गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। ठीक है जी, ये मलका मसाले का गिफ्ट हैम्पर है और इसके अलावा आपको शहनशाह राइस का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ठीक है जी, अब हम मजीद कुछ कॉल्स देना चाहेंगे और हम देखेंगे कि हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद हैं। मुख्तलिफ लोग जो सवालात के जवाब देना चाहते हैं। पहले पूरा सवाल सुना कीजिए और सवाल सुनने के बाद सोच समझ के फिर जवाब दिया कीजिए। बाज़ दफ़ा जल्दी में अक्सर लोगों से सवालात चूंकि पूरे नहीं सुनते इसलिए भी गलत हो जाते हैं। जी हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
اچھا جی، پہلے آپ نمبر نوٹ کر لیں تاکہ ہمارے پاس جو ان کا نمبر ہے وہ بھی ہمارے پاس سیو رہے اور آپ یہاں سے ایزیلی انعام بھی جیت سکتی ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. جی بھائی جان، سب سے پہلے تو ٹی وی کا والیوم آف کر دیجئے یا کم کر دیجئے مجھے، ورنہ آپ سے بات نہیں ہو پائے گی. کم کر دیا ٹی وی کا والیوم. ہیلو جی، لائن ڈراپ ہو گئی. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں نے کال کی ہے، یہ جو پروگرام آ رہا ہے نا. کہاں پہ کال کی آپ نے؟ کہاں پہ کال کی ہے؟ کراچی گلستان جوہر. گلستان جوہر سے بات ہی نہیں، کال کہاں پہ کی آپ نے؟ کراچی سے. کس جگہ کال ملائی ہے؟ کہاں کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ میٹرو سے تو بات کر رہا ہوں میں، ڈاکٹر بلند اقبال. کیا بات کرنا چاہتی ہیں بتائیں؟ ہاں، میں سوالوں کے جواب دینا چاہتی ہوں. اچھا، صرف سوالوں کے جواب دیں گی، بات کوئی نہیں کریں گی؟ ویسے میں کب سے ملا رہی نمبر، آج لگ جائے اتفاق سے. دیکھیں ذرا، یہ تو آپ کی قسمت ہے. دیکھیں آج کال لگنی تھی، آپ کی کال لگ گئی. جی، کیا بات کروں، آپ بتائیں. کیا کرتی ہیں آپ، مجھے یہ بتائیں. میں ہاؤس وائف ہوں، گھریلو خاتون ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل. پہلے تو میری بہن آرام سے کام ہو جائیے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹی وی پہ آپ دیکھ رہی ہیں یا ٹی وی دور ہے آپ سے؟ جی دیکھ رہی ہوں ٹی وی میں، لیکن والیوم بند کیا ہوا ہے. اچھا، بالکل والیوم بند کر کے رکھیے گا. یہ تو بالکل ٹھیک کر رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے نا جی. اب مجھے بتائیں، اسلامک نالج رکھتی ہیں آپ؟ جی ہاں، رکھتی ہوں الحمدللہ. اچھا، یعنی اگر آپ سے سوالات اسلامک نالج سے کروں گا تو بتا سکتی ہیں؟ جی بتا سکتی ہوں، لیکن سوال. اچھا میری بہن دیکھیں، یہاں میرے سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوا ہوگا مختلف چیزیں ہیں. بائک ہم نکال چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، بائک ہم دے چکے ہیں اور اب ظاہر سی بات ہے دوسرے انعامات ہیں، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ گوبیز پینٹ کی جانب سے ایک بیگ جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے. بڑا زبردست ٹریولنگ بیگ ہے. میں آپ کو دکھانا بھی چاہوں گا اسکرین پر. اور جی ایکسکیوز می، میں دیکھ تو رہی ہوں آپ دکھا رہے ہیں، لیکن مجھے بائک چاہیے تھی میرے بیٹے کے لیے. بائک میری بہن، پھر آپ نے کسی اور دن بھی فون کرنا ہوگا. آج ہمیں ایک بائک نکالنی تھی جو ہم آلریڈی نکال چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک اور رکھی ہوئی ہے نا، آپ کر دیں. نہیں رکھی ہوئی تو ہمارے پاس 50-60 بائکس ہیں، لیکن ہم اس طرح کیونکہ ہر روزانہ کا ایک بجٹ ہوتا ہے جس کے تحت یہ نکالا جاتا ہے. دیکھیں یہ اچھا بیگ ہے، یہ بھی آپ کے بیٹے کے کام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کسی اور دن کال کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کچھ اور بتائیں نا. اس کے علاوہ بھی کچھ اور دے دیں گے. آپ پہلے سوال کے جواب تو دینا شروع کریں میری بہن. اس کے یہ گفٹ کی باری تو بعد میں آتی ہے نا. یہ گوبیز کی جانب سے ایک بیگ دیا جا رہا ہے. اس کے لیے میں سب سے پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جبل نور یہ پہاڑ ہے ایک، ٹھیک ہے، یہ سعودی عرب میں کس جگہ واقع ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا. یہ مکہ شریف میں ہے. آپ عمرے پہ گئی ہیں؟ آپ نے زیارت کی ہے اس پہاڑ؟ جی بالکل درست جواب ہے میری بہن، بالکل درست جواب ہے. مکے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر جبل نور واقع ہے. اور بالکل آپ کا درست جواب ہے. گوبیز کی جانب سے یہ بیگ آپ کو دیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک گفٹ ہیمپر انیکس کی جانب سے بھی دے دوں گا. میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے جی، مجھے آپ جواب دیجیے گا. مجھے بتائیے گا کہ سورہ رحمان میں جو الفاظ آتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ اور تم اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. میں جواب درست مانتا ہوں. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بالکل درست جواب ہے. اور آپ کو اینکس کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر جو ہے یہ دیا جا رہا ہے. اینکس کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جائے گا. یہ بھی میری بہن آپ کا ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. لائن پہ رہیے گا. اپنا نمبر، ہمارے یہاں اس وقت کنٹرول روم میں آصف اقبال موجود ہیں، ہمارے سینئر پروڈیوسر ہیں. اس کے علاوہ سنبل ہماری کوارڈینیٹر موجود ہیں. آپ کا نمبر نوٹ کیا جائے گا. آپ یہاں تشریف لا کے اپنا یہ گفٹ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کراچی سے کال کی ہے. ٹھیک ہے جی.
بہت شکریہ میری بہن کال کرنے کا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کہنے میں، سننے میں، بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے درگزر کی درخواست کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، والدین کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا. رمضان المبارک ہے. ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کا خیال رکھنے پہ، کسی کے ساتھ نیکی کرنے پہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب دے. اسی کے ساتھ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.